ایک صاحب کہنے لگے میں بہت زیادہ، انہوں نے لکھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن، ٹینشن اور ذہنی تناؤ میں مبتلا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا میں کمرے میں بند ہو گیا اور تھوڑی سی کوئی آواز بھی، حتیٰ کہ کلاک کی آواز بھی آتی تھی تو میرے دماغ کو چوٹ لگتی، کلاک کی آواز میرے دماغ کو چوٹ لگتی اور میں زندگی سے بیزار ہو گیا اور زندگی سے تھک گیا۔ تو کہا کسی نے مجھے آئے بتایا کہ یہ افاسبتم اور اذان والا عمل جو ہے تو کر، بہت زبردست لکھ رہا ہوں۔ میں نے اس کو کیا، اس کو مجھے بڑا فائدہ ہوا اور آہستہ آہستہ میں ڈپریشن، ٹینشن سے نکلا اور نکلا اور نکلا اور نکلتے نکلتے اب یہ عالم ہو گیا میرا، جو مجھ سے بڑا خوشحال بھی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا پرسکون بھی کوئی نہیں۔ یہ دو لفظ لکھے اور باقی خوشحال ہو۔ روایات میں لکھا ہے صحابہ کرام، آل رسول، آل بیت کہ یہ زندگی کا ایک وظیفہ ہے، فرمایا جب بھی ہم کبھی سفر میں ہوئے، غزوے میں گئے اور ہم نے یہ آیت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر یہ پڑھی، آخری 4 آیات یہ پڑھی، جب بھی ہم نے یہ پڑھی آخری 4 آیات تو اللہ پاک نے ہمیں بہت زیادہ مال دیا، غنیمت دی۔ اور میں نے کئی لوگوں کو بتایا، ایک صاحب میرے پاس آئے، کیا لگا بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے۔ میں نے کہا اور کچھ غریب تھوڑی چیز، آپ کہتے ہیں اور بیماریاں بھی ہیں اور بھوک بھی ہے، اور بھوک بھی انتہا کرتی، یعنی کرائسس، غربت، تنگ دستی، رزق کی کمی، مال کی کمی، یہ میرے پاس ہے۔ میں نے اس سے کہا اچھا اگر یہ ہے تو تجھے اس کا ایک بہترین حل دیتا ہوں، اور وہ بہترین حل بھی ہے اور نہایت بہترین حل اور باکمال حل کہ تو سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ، پر پڑھ ایسے جیسے کوئی پاگل پڑھتا ہے، کوئی دیوانہ، سارا دن، سارا گھر اور ہر لمحہ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لہجہ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ اور بہت پڑھ۔ کہ اگر سب کو چھوڑ دوں میں چھوڑ دوں، سب کچھ نماز اور قرآن کے علاوہ سب کو چھوڑ دوں، اسے پڑھ۔ اس نے 2 چیزوں کا شکوہ کیا تھا، بھوک اور مرض کا۔ میرے گھر میں بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے اور دکھ بھی ہے اور تکلیفیں بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں اور مشکلات بھی۔ میری بات پہ توجہ ہے جی؟ مسائل بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں اور بھوک بھی ہے۔ میں نے کہا بس یہ پڑھ پڑھ دیوانہ، اس نے پڑھ۔ ملاقات کرنے والے بے شمار آتے ہیں۔ مجھے صحابہ آل رسول کی زندگی کی یہ روایت سامنے تھی، اس روایت کو میں نے سامنے رکھ کے اسے پڑھی۔ میں نے روایت پڑھی تھی کہ جب بھی سفر میں ہم نے یہ آیت پڑھی ہمیں اللہ نے بہت رزق دیا، مال دیا، غنیمت دیا۔ ایک روایت اور مجھے ملی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس بندے کو یہ بیماری تھی اور بعض محدثین نے لکھا اس پہ جنات اور جادو تھا اور وہ مریض تھا، اور انہوں نے پڑھ کے اس پہ دم کیا، اور بعض روایت میں اس کے کانوں میں دم کیا اور وہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور میرے آقا ساتھ ہم سفر تھے، میرے حضور نے پوچھا عبداللہ کیا پڑھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت پڑھ کے دم کی ہے۔ اب حضور میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس کے ذات کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ، بس یقین کے ساتھ، سارے سفر یقین سے طے ہوتے ہیں،
اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ معذور بوڑھی والدہ اور بہت سارے بہن بھائی کہا کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی، میں اور میری ماں نہیں کھاتے تھے، ہم فاقوں میں سوتے تھے، پھپھی کو کھلاتے تھے۔ کہا پھپھی کھاتی بہت تھی، کھاتی بہت تھی، آپ بچوں کا سب کچھ کھا جاتی تھی، سارا اپنا بھی کھا جاتی تھی، کھاتی بہت تھی پھپھی۔ کہا اس سے چھینتے تھے تو پھپھی لڑنے پہ آ جاتی تھی۔ ایک گھر میں عجیب کشمکش تھی۔ کہا ان سختیوں تلخیوں میں میں ان کی خدمت کرتا رہا، باپ کی ماں کی خدمت کرتا رہا، حتیٰ کہ والد پتہ نہیں کتنے سال کہے مجھے بھول گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھپھی نے کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم نے والد کو زہر دیا ہے۔ اس نے سارے جہان کو کہنا شروع کیا کہ انہوں نے والد کو زہر دے دیا، میرے بھائی کو مار دیا۔ گھر میں روٹی بھی کھاتی تھی، بچوں سے چھین کے بھی کھاتی تھی، چوری چھپے بھی کھاتی تھی، دن رات بھی کھاتی تھی، ہمیں برا بھلا بھی کہتی تھی، لوگوں کے ہاں شکوے بھی کرتی تھی۔ پھوپھی نے جینا حرام کر دیا۔ کہا میری ماں کہتی تھی بیٹا کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ برداشت کرتے کرتے پھوپھی بھی چلی گئی اور اس کو اللہ کی امانت کو اللہ کے سپرد کیا، اور پھر اب ماں رہ گئی۔ اب میں نے اپنی ساری توجہ ماں پہ ڈال دی۔ کہا اماں کیا کرتی؟ خالی چھابی نہیں ہوتی ہے، چھابی روٹی تو تھوڑی سی ہوتی تھی، کھا لیتے تھے، خالی چھابی ہاتھ میں ایسے لے کے نا کہتی اللہ اس کو اتنا بخت دے، اتنا بخت دے، اس کے ساتھ دھرتی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ سوئی لگے تو اس کو بخت دے، اس کے ساتھ دھاگا لگے تو اس کو بخت دے، اس کے کپڑے جو پہنے اس کو بخت دے، اس کو جو دیکھے اس کو بخت دے، اس کو جو اس کو دیکھے اس کو بخت۔ اماں چھابی لے کے مانگتی تھی، روتی تھی، اور بعض اوقات چھابی میں اماں کے بہت سارے آنسو ہوتے تھے۔ کہ بس یہ نظام چلتا رہا، اماں بھی گزر گئی۔ اب اس کے بعد پھر میں میرے بچے، اب جو بخت کے دروازے کھلے، میں جس کو دیکھتا ہوں اس کو بخت، جو میرے کپڑے پہنتا ہے اس کو بخت، جس سے سوئی خریدتا ہوں اس کو بخت، جس سے دھاگا خریدتا ہوں اس کو بخت، جس کی جگہ پہ بیٹھتا ہوں اس کو بخت۔ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ خیال کرنا ابھی بخت بیدار ہے، کہیں بدبخت آنکھیں سو نہ جائے۔ وہ دعاؤں کا ذخیرہ اس درجی کے پاس تھا، وہ دعاؤں کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، ابی کی صبر کا ذخیرہ، پھپھی کی ناگواریوں کا ذخیرہ، اماں کے صبر کا ذخیرہ وہ ساتھ تھا۔ بس سہتا رہا، چلتا رہا، اللہ کے نامہ اعمال میں، اللہ کے نظام میں لکھا جاتا رہا۔ وہ تجھے کوئی دعائیں دے نہیں رہا، نہ دے، میرے نظام میں تو ان لوگوں میں ہے جن کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لگتی ہیں، جن کے ساتھ دعائیں لپٹ جاتی ہیں، تو ان لوگوں میں ہمیں دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، ہمیں دعائیں چاہیے کسی کی، ہم کسی کی دعاؤں میں آ جائیں۔ میرے حضرت فرماتے تھے نظر بد لگتی ہے نا کھا جاتی ہے، اس طرح اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ تجھے کسی اللہ والے کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے مرشد کی اچھی نظر لگ جائے، تجھے ماں باپ کسی درویش کی اچھی نظر لگ جائے، اور نظر تیرا کام بنا دے گی۔ جس طرح بری نظر کھا جاتی ہے، برباد کر دیتی ہے، اس طرح اچھی نظر آباد اور شاد کر دیتی ہے، با مراد کر دیتی ہے۔ ان کو یہ میں نے عمل دیا تھا اور میں نے یہ اسی ایک ساتھی سے پڑھوایا اور ایک یوں بھی کرتے ہیں، کرے یوں ہو گیا۔ کون ساتھ تھا ازبک سفر میں اور کون ساتھ تھا؟ یہ تھے۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ یہ 40 دفعہ جو ہے دے رہا ہوں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ 40 لاکھ جتنی، 40 لاکھ کی ہوگی۔ اور جس نے یقین کیا وہ بتا رہا ہے کہ کوئی زندگی کا خوف ہے
وہ رزق کا، وہ دولت کا، وہ دولت عزت جانے کا، وہ رشتوں کا، وہ صحت کا، وہ جادو کا، وہ بندش کا، کوئی دشمن کے حملے کا، کسی کوئی خوف ہے. بس 40 دفعہ پڑھا. یہ ازبکستان میں میرے ساتھ جو گئے تھے انہیں میں نے اس سفر کا تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان سے کہ اللہ کے نام کی طاقت اور بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کہ اس بھروسے پہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ جو 40 دفعہ پڑھے گا، ان حضرات کو میں نے یہ اجازت دی تھی 40، اس کو اس کی تاثیر کتنی ملے گی؟ 40 لاکھ کی. اور واقعی ہے ایسے. آپ انہوں نے پیسے بھرے تھے، انہوں نے پیسے دیے تھے بیچاروں، مجھے نہیں دیے تھے. الحمدللہ مجھے صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی جاتا ہوں اپنے پیسے، اب اجازت مل جائے نا، ایسے نہیں دوں. یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح. اس سے بہت خوف زدہ ہوں، بہت پریشان ہوں. اتنی مخلوق آ کے روتی ہے، اتنی روتی. میں رات کا واقعہ سنا. میں ایک جگہ ایک محسن کے ہاں بیٹھا تھا، تو جن کا میں نے کہا نا ہمارے میرے دوست تھے، گاڑی چلا رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ یہ اس وقت یہ واقعات چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، مجھے کب پتا چلا. تو وہاں وہ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی، تو شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن اس خاتون کی جو بیوی بنی اس کی سہیلی کی شادی تھی. تو سہیلی کی شادی میں دونوں میاں بیوی گئے. تو جو سہیلی کا والد تھا اس نے اپنے جو ہے داماد کو گاڑی بھی دی، کوئی 20-22 لاکھ بھی دیا، یہ بھی دیا. اس نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا کہ تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور تیسرے دن گھر سے باہر نکال دیا اور طلاق ہو گئے. میں کہتا ہوں جس نے اپنی زندگی میں انگارے، بچھو، سانپ اور دکھ، قتل، مقدمے، بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل الجھنے اور روگ بھرنے ہیں، اور مجھ سے ایک وظیفہ لے لے. وہ وظیفہ یہ لے لے، بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دے اور ان سے کہے جائیداد لے آ اور جہیز لے آ. اس سے مطالبہ کرے جا ماں باپ سے حصہ لے آ، یا اس سے کہے تیرے ماں باپ نے کیا دیا مجھے، اور ماں باپ سے جا کے مطالبے کر. میں کہتا ہوں جو بندہ مجھ سے یہ آج پیکج لینا چاہتا ہے تو میں آج دینے کو تیار ہوں. بولو کون چاہتا ہے؟ آپ چاہتے نہیں؟ ویسے میں فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں، ہاتھ کسی نے نہیں کیا، ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. آپ چاہتے نہیں؟ میں تو نہیں دینا چاہتا. یہ ایسے فرضی ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں. جیسے وہ بس میں کہتے ہیں سب میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچنے والا، کافیاں بیچنے والا، بام بیچنے، اصل میں آ رہا ہوں. اگلا کہتا ہے بک نہ جائے میں پہلے لے لوں. اگر یہ چاہتے نہیں ہیں تو بیوی کو کبھی نہ کہے جا کے حصہ لے آ. میں نے اپنی اہلیہ سے کہا اپنے بہن بھائیوں کو اپنا حصہ دیا کرتے. اور جس دن میرا رشتہ ہو رہا تھا اس دن میں نے پہلا مطالبہ یہ رکھا میں جہیز نہیں لوں گا. اور 2 چیزیں میں نے کہی تھی. میرا سسر مرحوم، میری ساس اور میرا ایک ماموں، بچوں کا ماموں، وہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے اندر 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ایمان کی، ایک اخلاق کی. بس مجھے تو کوئی ایسا ساتھی ملے جو میرے ان 2 چیزوں کی کمی پوری کر دے. مجھے یہ 2 چیزیں چاہیے، ایک ایمان کی کمی ہے، ایک اخلاق کی کمی ہے میرے اندر، اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. الحمدللہ کوئی جہیز کی کہانی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور ولیمے میں سارا شہر کے جو غریب تھے، جمعدار تھے، جو تھے ولیمے میں، برتن بھی چوری کر کے لے گئے ہوتے ہیں. یہ پہلے سے بجٹ میں رکھ لیا کرے تو برکت بڑی ملی. ولیمے میں رشتہ داروں کو بلایا، دوستوں کو بلایا، لیکن غریب غربا بہت بلایا. چھوٹے گوشت کا قورمہ بنایا، بہترین چیزیں، بریانیاں بنائی، ضرب متنجن بنائے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اوتری چیزیں دینی ہیں، ان کو بھی وہی کھلاؤ جو عمراء کو کھلاتے ہو. اور اگر ولیمہ کرنا ہے تو گھر میں 4 بندے بٹھا کے بھی تو ولیمہ ہو سکتا ہے. اچھا،
تو بڑھتی ہوئی طلاق کی جو شرح ہے، میں بات یہ عرض کر رہا تھا، جیسے انہوں نے بتایا اور کہا کہ میں 40 بار، کہ وہ 40 بار ہے، کھڑے کو بتاؤ نا کیا کہہ رہے تھے؟ ادھر آؤ بھائی، قریب آ جاؤ نا، کیوں ڈر جاؤ، کھڑے کو بتاؤ کیا کہہ رہے؟ ایک ہی مرتبہ آپ اس بھی کے ساتھ تھے؟ نہیں میں نہیں تھا، ساتھی اور تھا آپ کے ساتھ، لیکن اس نے بتایا کہ جی مجھے اجازت ہے، میں نے سن لیا، اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ ہر کہتے ہیں آپ بتا رہے تھے، اب یہ آپ کی فاتحانہ اصل میں ہنسی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے اجازت ہے، میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دیا کہ یہ ہر خوف سے نجات ہے۔ اچھا، میں نے کہا چل، بوتل کیسے پیتے ہیں؟ ہاں اچھا، تو وہ ایک موقع آ گیا، کسی کا گھر ٹوٹ رہا تھا، تو میں نے ان سے فون کر کے کہا کہ آپ اس نیت سے پڑھ دیں کہ اس خوف سے نجات مل جائے اسے۔ جی، تمہارا نام کیا ہے؟ مظہر۔ اچھا، پھر کیا بنا؟ تو انہوں نے پڑھ دیا، وہ 15-20 منٹ میں ایسے ہر چیز بدل گئی، ہر چیز بدل گئی 40 بار، اور تاثیر ملے گی 40 لاکھ ہے۔ 40 لاکھ کی تاثیر ملے گی۔ بولو بھائی، پھر اس نے لیے، میں تو نہیں دوں گا۔ کوئی پختون بیٹھے ہیں یہاں؟ بھائی کتنے بیٹھے ہیں؟ پٹھان آپ ہیں؟ آپ ترک ہیں؟ کہاں سے آئے؟ کوہاٹ سے آئے؟ پٹھان بیٹھے اور پختون پٹرول سڑے پختون پہ۔ بھائی پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یا دو ہوتا ہے؟ پٹھان کا بات ایک ہوتا ہے یارا، بس رعایت نہیں ہوتی پٹھان میں۔ ابھی پٹھان میں رعایت ہوتی ہے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے رعایت نہیں ہوتی۔ ہاں بھائی ہوتی ہے، سچ بتاؤ، ایمان والی بات کرنا یارا۔ پختون میں رعایت ہوتی ہے، پٹھان میں خان سے یا ہاں یا نہ؟ دیکھو یہ بات ہے، پٹھان میں رعایت نہیں ہوتی۔ اجتماع پہ کوٹ کے پیسے پوچھے تو اس نے کہا 900، کام چلنے لگے، جہاں پٹھان کا حدیث سننے لگے تو 200۔ کہہ رہے میں نے ایک پٹھان سے کوٹ کے پیسے پوچھے، کہا 900، ہم نے کہا نہیں لیتے، چلنے لگے، اور نے کہا تم نے پٹھان کا ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی، چلو 200 دے دو۔ ریٹ سنا ہے، رعایت نہیں سنی۔ اچھا، پٹھان کی رعایت بھی ہوتی ہے؟ سب کو اجازت ہے، اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ ڈاکیہ ہوں اور ڈاکیے کی حیثیت سے اجازت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ میں 3 دفعہ انشاءاللہ اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں، جو بندہ اس کو پڑھے گا، پوری دنیا میں اجازت ہے، اجازت سے مراد لائیو پوری دنیا میں جہاں لوگ سن رہے ہیں سنیں گے، جو بھی اس یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کے نام کی برکت سے 40 دفعہ سورۃ قریش 40 لاکھ دفعہ پڑھنے والی تاثیر رکھے گی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اس یقین سے جو پڑھے گا، یہ 40 لاکھ دفعہ سورۃ قریش کی تاثیر اس کو ملے۔